سال کماتا تھا اور مینا کے حاجیوں پر کو کھانا کھلانے کے لیے اعلان تھا اس کا، مینا کے میدان میں کوئی چولہا نہیں جلائے گا، کھانا میری طرف سے ہوگا۔ یہ جذبہ تھا ایک مشرک کا، سنیے آپ، یہ جذبہ تھا ایک مشرک کا کہ مینا کے حجاج کے لیے کھانے کا انتظام میں کروں گا، آپ کوئی آدمی یہاں مینا میں کھانا نہ بنائے۔ آپ سپورٹ کیجیے، آپ مال کے خرچ کرنے کا غیروں میں کیا جذبہ تھا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ وجاہد فی سبیل اللہ کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ کہ بیت اللہ کی آباد کاری اور اس کی صفائی ستھرائی اور اس کی دیکھ بھال اور آنے والے حاجیوں کے قیام طعام کا انتظام تم نے اس شخص کے برابر کیسے سمجھ لیا جو ایمان لائے اللہ پر، آخرت پر، اور دین کی محنت کرے؟ وجاہد فی سبیل اللہ، قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ مال کا خرچ کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ کا کبھی بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ان سے کہا، اور مسلمان سے کیا کہا؟ یہ تو مشرک کے بارے میں ہے، ان سے یہ نہیں کہا کہ یہ صرف ایمان لے آویں، بلکہ ان سے بھی یہ کہا جا رہا ہے ان کے بارے میں وجاہد فی سبیل اللہ، کہ ایمان لا کر یہ دین کی محنت کریں تو یہ ان کے برابر ہو سکتے ہیں، ورنہ یہ اللہ کے راستے مال خرچ کرنے والے اور یہ خیرگاہ مال خرچ کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ لوگ اصل میں یہ بات لوگ سمجھتے اس لیے نہیں ہے کہ وہ سمجھتے ہیں یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ سبیل اللہ کیا ہے۔ ایک صحابی آپ خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگر میں 6000 اشرفیاں سونے کی یا درہم مدینہ منورہ میں رہ کر بیواں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، خیر کے کاموں پر خرچ کر دوں تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائے گا؟ یہ سوال، واقعی میں کہتا ہوں کہ اس سوال کو وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسعتیں دی ہیں، یہ وہ اس حدیث کو ضرور یاد رکھیں۔ یہ سوال اس نے اگر کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ بتائیے کہ اگر میں 6000 اس زمانے کی تو کروڑوں کی مالیت ہوگی، اگر میں خرچ کر دوں مدینہ منورہ رہ کر خیر کے کاموں پر تو کیا یہ میرے اللہ کے راستے میں نکلنے کا بدل ہو جائیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں نکل کر سو رہا ہے وہ بھی تجھ سے افضل ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مال کا خرچ کرنا جان کا بدل کیوں نہیں بن سکتا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ مال خرچ کرنا یہ مسلمان کی مدد ہے، اور جان خرچ کرنا اسلام کی مدد ہے۔ سنیے، مال خرچ کرنا مسلمان کی مدد ہے، یہ بھوکا ہے اسے کھانا کھلا دو، یا ننگا اسے کپڑا پہنا دو، اس کا گھر بنا دو، بہت سارے بھائی کام ہیں لوگ کرتے ہیں۔ مال خرچ کرنا یہ مسلمان کا تعاون ہے، اور جان خرچ کرنا، جان لگانا، یہ اسلام کا تعاون ہے، اور مسلمان کا تعاون غیر مسلم بھی کر لے گا، ایسا نہیں ہے۔ بے شمار غیر مسلم ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کا تعاون کرتے ہیں۔ کوئی زلزلہ آ جائے، کہیں طوفان آ جائے، کہیں کوئی آفت آ جائے، کہیں آگ لگ جائے، اللہ کا فضل ہے کہ مسلمان کا تعاون غیر مسلم بھی کر دیتا ہے۔ لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ دعوت یہ آپ کا ذمہ ایک ایسا بدنی فریضہ ہے، یہ امت کے ذمہ ایک ایسا بدنی فریضہ ہے کہ یہ فریضہ مال سے ادا نہیں ہوگا۔ بھیا آپ لوگ کیوں کھڑے ہوگا؟ کہاں جا رہے ہیں؟ اب بیٹھ کے بات سنیں سکون سے،
سکون سے بیٹھ کے بات سنیں. ماشاء اللہ رات بہت سکون تھا مجمع میں. اس وقت کسی ضرورت سے کوئی جا رہا ہو تو چلا جائے. میں عرض کر رہا تھا بہت اہم بات کہ یہ تو 6000 سونے کی اشرفی کی بات ہے. اس سے آگے کی بات یہ ہے اگر اللہ رب العزت کسی شخص کو پوری دنیا کے مال کا مالک بنا دیں اور وہ اس سارے مال کو اللہ کی رضا والے کام میں خرچ کر دے تو اللہ کی قسم صرف آدھا دن باہر نکل کر لوگوں کو دعوت دینے والے کے برابر نہیں ہو سکتا. سنی بات حدیث ہے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ٹھہر گئے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے, جماعت روانہ ہو گئی تو آپ نے فرمایا تھا کہ ابن رواحہ اگر تم ساری دنیا کا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے. وہ تم سے بہت آگے نکل گئے. بعض روایتوں میں 5000 آگے نکل گئے. بعض روایتوں میں کہ تمہارے ان کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گیا جتنا مشرق اور ان کے درمیان فاصلہ. کیوں؟ اس لیے کہ میرے دوستوں عزیزو دین کی دعوت کا یہ فریضہ یہ مال سے ادا نہیں ہوتا. مال کا تعلق انتظام سے ہے تو دعوت کا تعلق تیری جان تیرے جسم سے ہے. اور یہ بات حق ہے کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ مالی عبادت سب پر فرض نہیں ہے. زکوٰۃ سب پر فرض نہیں ہے, مالدار پر فرض ہے. حج سب پر فرض نہیں ہے, مالدار پر, استطاعت والے پر فرض ہے. لیکن نماز